ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، قتال کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے ایسی آہو بکا کرتے ہیں کہ جس سے آسمان بھی چیرا جائے، اور وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ اس بستی میں ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، تو اپنی طرف سے کوئی ایسا ہمارا ولی، کوئی ایسا ہمارا مددگار ہمیں عطا کر کے جو ہمیں اس بستی سے نجات دلا دے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، لوگوں کو دعوت دی، اس میں سر فہرست یہ تھا کہ اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنی رسالت اور نبوت اور خاتم النبیین ہونے کی دعوت تھی، اور تیسرے نمبر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا، اگر دنیا میں کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کو روکنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ دین ظالم کے لیے بھی بڑی خیر خواہی رکھتا ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول ظالم کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا ہاں، اگر تم ظالم کو ظلم سے روکو گے تو اس کے لیے خیر خواہی ہے، اگر نہیں روکو گے وہ ظلم کرتا جائے گا، اس کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے، اگر تمہارے کہنے سے وہ رک جائے گا تو اس کے لیے بڑے اچھا راستہ ہے۔ فرمایا یہ دین تو ظالم کے لیے بھی خیر خواہی کا دین ہے۔ صحابی کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کی تعلیم دی، جن میں سے سر فہرست یہ بات تھی کہ ہمیشہ تم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ظالم کا سامنا کرنا ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا ہے، مظلوم کے ساتھ مدد اور تعاون کا تم نے برتاؤ اختیار کرنا ہے۔ جیسے یہ بات ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ظلم کرے گا اللہ رب العالمین ضرور اس کو پکڑے گا، اور یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ان باتوں سے۔ فرعون نے ظلم کیا، اللہ رب العزت والجلال نے ایسا پکڑا، ان فرعون ذی الاوتاد، دنیا کے سامنے اس کی لاش پڑی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہے وہ فرعون جو لوگوں کی جسموں میں میکھے گاڑا کرتا تھا۔ قارون نے ظلم کیا تو اللہ رب العالمین نے زمین میں دنسا دیا۔ نمرود بہت بڑا ظالم بن کر آیا تو اللہ رب العزت والجلال نے ایک مچھر کے ذریعے ایسی ہلاکت اور بربادی کی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان ہے۔ یعنی جو بھی ظالم ہے یقیناً اللہ رب العالمین اس کو ضرور پکڑے گا، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہوں، میں مظلوم کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ تم نے بھی مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا نہیں۔ فرمایا مظلوم کا ساتھ دو۔ ظلم بہت بڑی چیز ہے، اس لیے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا لوگوں ظلم سے بچ جاؤ، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ ظلم قیامت والے دن فرمایا اندھیرے کا سبب ہوگا۔ دنیا میں جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے قیامت والے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اس کے لیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ تم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں سورہ کہف میں جو ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں، ذوالقرنین کا
قصہ بیان کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی بھی تھا. بہرحال ایک حکمران تھا، ایسا حکمران تھا کہ جسے اللہ رب العزت والجلال نے مشرق و مغرب سے، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ رب العالمین نے اس کو حکومت عطا کی. وہ وہاں تک پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور وہاں تک بھی پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے. ایک عادل مسلمان حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ، اتنی بڑی حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت بھی دیتا تھا اور جہاں جاتا تھا وہاں انصاف اور عدل قائم کرتا تھا. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ایسے علاقے میں گیا، اس علاقے کے لوگوں نے کہا کہ تو بڑی لوگوں کو عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہے، عدل و انصاف قائم کرتا ہے. ہم ایسے لوگ ہیں کہ یہ ہمارے پڑوس میں ایسی ایک قوم ہے کہ جس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. رات کو ہمارے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ ہمارے مردوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمارا تو جینا انہوں نے دوبر کر رکھا ہے. تب حضرت ذوالقرنین انہوں نے وہاں ایک دیوار قائم کی تھی، دیوار بنائی تھی اور کہا تھا کہ یہ دیوار اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے سوا کوئی نہیں توڑ سکتا ہے. اور آج تک وہ دیوار قائم ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ دیوار ٹوٹے گی، اس سے پہلے وہ دیوار نہیں ٹوٹ سکتی ہے. یہ قرآن مجید کو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے کوئی قصے کہانیاں بیان نہیں کیے ہیں. اگر کوئی قصہ اور واقعہ آتا بھی ہے تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحتوں کی باتیں ہوتی ہیں. اس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے حکمرانوں کو یہ نصیحت کی بات بتائی ہے کہ تمہاری حکومت اور تمہیں میں نے حکومت دینے کے بعد، راج دینے کے بعد دنیا میں لوگوں پر مسلط کیا اور تم لوگوں پر ظلم ہوتا دیکھ رہے ہو لیکن اس کا سد باب نہیں کرتے ہو، تو کیا فائدہ تمہاری حکومت کا. اللہ رب العزت والجلال ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ حکومت ملنے کے بعد، کرسی اور عہدہ ملنے کے بعد تم نے دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالم کو روکنا ہے. تمہیں اس میں بھی ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ سچا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. تھوڑے ہمیشہ زیادہ پر غالب آتے ہیں. غلبہ اللہ رب العالمین ہمیشہ حق والوں کو دیتا ہے. تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن غلبہ اللہ رب العالمین حق والوں کو دیتا ہے، ایمان کو دیتا ہے، مسلمانوں کو دیتا ہے، متقین کو دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود آج مسلمان غالب ہونے کی بجائے مغلوب کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تمہاری حیثیت تنکوں کی ہو جائے گی، جیسے تنکے پانی میں بہہ جاتے ہیں ایسے بہہ جاؤ گے تم. فرمایا ایک وقت آئے گا تمہاری حیثیت یہ ہوگی جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے. فرمایا اسی طرح تم بھی بیٹھ جاؤ گے. اور آپ نے فرمایا تھا نصیرت بالرعب علی مسیرۃ شہر. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا مجھے کچھ ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو عطا نہیں. فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرا ڈر، میرا خوف دشمن کے دل میں ایسا بٹھا دیا ہے، 1 مہینے کی مسافت سے دور ہوتا ہے دشمن پھر بھی وہ میرا نام سن کے ڈرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصیت، اور آپ کی امت کو بھی یہ عطا کی ہے. فرمایا اس امت کا، میرے ماننے والوں کا، مسلمانوں کا ڈر اور خوف اللہ رب العالمین نے دشمن کے دل میں بٹھا دیا ہے. لیکن آپ نے فرمایا تھا یہ ڈر اس وقت تک رہے گا جب تم دنیا کے لالچی نہیں بن جاؤ گے. جب دنیا کا لالچ آ جائے گا، جب دنیا کے روپے پیسے کے لیے تم بکنا شروع ہو جاؤ گے، تو فرمایا پھر اللہ رب العالمین ان کا ڈر تمہارے دل میں بٹھا دے گا اور تمہارا ڈر ان کے دلوں سے نکال دے گا. گویا کہ آج ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں. 1-1 روپے کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. 1-1 روپے کے لیے ہم اپنی عزتوں کا سودا کر دیتے ہیں. ہم 1-1 روپے کے لیے اپنی ضمیر کو فروخت کر دیتے ہیں. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارا ڈر جو اللہ رب العالمین نے دشمن کے دل میں بٹھایا تھا وہ نکال دیا ہے اور دشمن کا ڈر ہمارے دل میں بٹھا دیا. اور مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے. ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے لالچی بن جاؤ گے، حریص بن جاؤ گے. جب دنیا کا لالچ اور حرص تمہارے اندر آئے گا تو پھر دشمن تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے کے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ قرآن مجید کو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بتاتا ہے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے.
سیرت النبی ہمارے سامنے ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے لیے، جنگ موتا کے لیے لشکر تیار کیا. وجہ کیا ہے؟ عیسائیوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیں گے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے یہ پیغام پہنچا دیا. آپ نے 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا اور حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں یہ لشکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر دیا موتا کی طرف. یہ 3000 کا لشکر ہے، مقابلے میں کتنے ہیں؟ 1 لاکھ کی تعداد. دشمن کی تعداد 1 لاکھ ہے اور آپ نے مجاہدین کے اس لشکر کے جو سپہ سالار مقرر کیے، 3 نام آپ نے ان کے نامزد کیے تھے. اگر یہ سپہ سالار اگر شہید ہو جائے تو اس کی جگہ پر دوسرا آ جائے، یہ شہید ہو جائے تو پھر تیسرا آ جائے. اور جب دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے یہ تینوں سپہ سالار ہی اللہ رب العزت والجلال کے راستے میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. مسلمانوں نے پھر اپنی رائے کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا. وہاں کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، وہاں کوئی ذریعہ نہیں تھا بتانے کا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن جبرائیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خبر دے رہے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ تینوں مجاہدین اور سپہ سالار جو میں نے مقرر کیے تھے وہ اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں. اب مسلمانوں نے ایک ایسے انسان کو اپنا امیر مقرر کیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. پھر خالد بن ولید کی جنگی صلاحیتوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت والجلال نے وہاں مسلمانوں کو فتح دی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے فتح مکہ کا واقعہ تو سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کا واقعہ پیش کیوں آیا تھا؟ بنو بکر اور بنو خدا 2 قبیلے تھے. بنو بکر مشرکین مکہ کے حلیف تھے اور بنو خدا یہ مسلمانوں کے حلیف تھے. بنو بکر کے لوگوں نے بنو خدا کے لوگوں پر حملہ کر دیا، ان کو مارا، قتل عام کیا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھاگے، حرم میں آ گئے، بیت اللہ میں آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہاں تو رب ہے، ہمیں یہاں تو چھوڑ دو. لیکن ان لوگوں نے وہاں بھی ان لوگوں کو قتل کیا. اور پھر بنو خدا کا ایک آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ صبح سحری کے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہی تھی. اسی دوران میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پہ گھوڑے پہ سوار ہے، آ رہا ہے. جب وہ ہمارے قریب پہنچا تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا اور پکارنا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو مار دیا بنو بکر کے لوگوں نے، ہماری مدد کے لیے آؤ. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں اللہ کے رسول کو وضو کروا رہی. آپ نے ایک پاؤں دھویا تھا، دوسرا بھی دھونا تھا، آپ نے وہی چھوڑ دیا. ایک پاؤں دھویا تھا، دوسرا بھی دھونا تھا، وضو مکمل نہیں کیا تھا، وہی چھوڑ دیا. پہلے اس کی بات سنی اور جب اس کی بات سنی تو فرمایا پریشان ہونے کی بات کیا ہے، میں محمد رسول اللہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اعلان کیا مجاہدین کو، مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو، صبح کی نماز کے بعد کہ گھر میں کوئی نہیں جائے گا، یہیں سے تیاری کرو، ہم نے مکہ پہ حملہ کرنا ہے. مکہ کے لوگوں نے بدعہدی کی ہے، مکہ کے لوگوں نے ایک قوم پر ظلم کیا ہے اور بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاع پر ظلم کیا، ان کو قتل عام کیا ہے، ہم ان کی مدد کے لیے چلیں گے. اس نتیجے میں پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح دیتا ہے. آپ کی سیرت طیبہ یہ کہتی ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے. اور وہاں بھی پھر کیا خوبصورت منظر تھا جب مکہ میں جناب محمد الرسول اللہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، اور سر جھکا کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں. فرمایا کہ اے صحابہ کرام، جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو انسان ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو مکہ میں، جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. کیا انداز ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا دین ہے جو امن کی دعوت دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی کیسے امن کا پیغام دیتے ہیں کہ صرف اس کو مارنا ہے جو مقابلے میں آئے گا، جو اپنے ہتھیار ڈال دے فرمایا اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جب ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو بیت اللہ میں آ جائے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. یہ اسلام تو ایسا اسلام ہے. جب صلاح الدین ایوبی فلسطین فتح کیا تھا اس نے بھی یہی اعلان کیا تھا، عیسائی عورتوں کو پورا تحفظ دیا تھا.
مسلمانوں کی حالت یہ تھی، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی یہی تھا. کسی مجاہدین میں یہ جرأت نہیں تھی کہ کسی عیسائی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے. اور جب صلاح الدین ایوبی آیا تھا تب بھی ایسے ہی ہوا تھا. عیسائی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو پورا تحفظ دیا گیا تھا. لیکن جب دوبارہ عیسائیوں نے پھر فلسطین پر قبضہ کیا اور وہاں داخل ہوئے تو حالت یہ تھی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا ایسا قتل عام ہوا تھا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون بازاروں میں پڑا تھا. گھوڑے وہ اپنے گھٹنوں تک خون میں لت پت تھے. مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوا تھا. اور ایک عیسائی جرنیل صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ کھڑا ہو کے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہتا ہے صلاح الدین ہم آ گئے ہیں، اٹھ کھڑا ہو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم دوبارہ فلسطین میں آ گئے. لیکن کہاں سے آئے گا صلاح الدین ایوبی؟ کہاں پیدا ہوگا صلاح الدین ایوبی؟ ہم تو پیسے کے پجاری ہیں. ہم تو پیسے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. ہم تو پیسے کے لیے اپنے ضمیر بیچ دیتے ہیں، اپنی عزتیں نیلام کر دیتے ہیں. کہاں سے اٹھے گا صلاح الدین ایوبی؟ اس نے اس کی قبر پہ ٹھوکر مار کے کہا تھا کہ ہم دوبارہ آ گئے ہیں فلسطین میں، اگر جرأت ہے تمہارا مقابلہ کرو. کاش کہ اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو ایسی غیرت دے دے، ایسا حیا دے دے، ایسا ایمان دے دے کہ ان کے اندر وہ غیرت اور حیا پیدا ہو جائے جو صلاح الدین ایوبی میں تھی. کاش اس جیسی غیرت ہمارے حکمرانوں کو اللہ رب العالمین عطا کر دے. وہاں مسلمان بچوں کی آوازیں، وہاں بوڑھوں کی آوازیں، وہاں عورتوں کی آوازیں اور چیخیں اور آہو بکا. ایک عورت کہتی ہے کہ ہم جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو میں پردہ کر کے سوتی ہوں، حجاب کر کے سوتی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہمارے اوپر حملہ ہو جائے، صبح ملبے سے ہماری لاشیں نکالی جائے تو ہمارا چہرہ کھلا ہو. میں تو پردہ کر کے سوتی ہوں، کہیں میرا چہرہ لوگوں کے سامنے کھل نہ جائے. پھر بھی ان حکمرانوں کو غیرت نہیں آتی ہے، حیا نہیں آتا ہے. ان کے اندر وہ ایمان بیدار نہیں ہوتا ہے، غیرت ایمانی ان کی بیدار نہیں ہوتی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا نہیں، مظلوم کا ساتھ دینا ہے. آپ نے فرمایا تھا اللہ کی زمین پر سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اکیلا، اور کوئی نہیں اس کے پاس، صرف اکیلا کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ فلاں بندہ فلاں پہ ظلم کر رہا ہے. اس نے ظالم کو دیکھ لیا ظلم کرتے ہوئے، فرمایا پھر وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ فلاں پہ ظلم کر رہا تھا، ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ کی زمین پر سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو ظالم کا مقابلہ کرتا ہے، ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا اب یہ تو بتائیں کہ سب سے بہادر کون ہے، دلیر کون ہے؟ دل میں خیال یہ تھا کہ وہ نام لیں گے اپنا کہ میں سب سے بہادر ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. پوچھنے والے نے کہا وہ کیسے؟ خیبر آپ نے فتح کیا، سارے مسلمان زور لگا ہٹے، نہ فتح ہوا. پھر جناب محمد رسول اللہ نے جب جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا، خیبر آپ نے فتح کیا. بدر میں جو مشرکین مارے گئے آدھے آپ کی تلوار سے مارے گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ بہادر سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. فرمایا ہاں، بہادری یہ نہیں ہے تلوار سے لوگوں کو مارنا، بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو ظلم کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جانا، ظالم کا مقابلہ کرنا. فرمایا یہ سب سے بڑی بہادری ہے. جب مکہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، جب آپ کا ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں تھا، اور عقبہ بن ابی معیط وہ اپنی چادر جناب محمد رسول اللہ کے گلے میں ڈال کر کھینچ رہا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، آپ کا سانس بند ہو گیا. تب اس ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی. اور پھر انہوں نے جناب محمد رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ سارا چہرہ، سارا جسم لہورہان ہو جاتا ہے، چہرہ پہچانا نہیں جاتا ہے. گھر میں لے گئے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بتاؤ جناب محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کی زمین پر سب سے بہادر اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی. اس لیے کہ وہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے، مظلوم کا ساتھ دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہمیں یہی بتاتی. ابو جہل نے ایک بندے سے ایک اونٹ خرید لیا، جب وہ پیسے لینے کے لیے آیا تو انکار کر دیا. مجھ سے پیسے مانگتے ہو، میں سردار ہوں مکہ کا، نہیں دیتا. وہ بیچارہ دروازے پہ گیا، لوگوں سے جا کے کہا کہ ابو جہل میرے پیسے نہیں دیتا ہے. لوگوں نے آگے سے اس کا مذاق اڑایا.
اور کسی نے ایسے ہی تندن اور مذاق کرتے ہوئے کہا جناب محمد رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ بندہ جو بیٹھا ہے نا وہ تیرے پیسے لے دے گا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ لے دے گا، مقصد یہ تھا کہ یہ جب جناب محمد رسول اللہ ابو جہل کے پاس جائیں گے تو وہ آگے سے نعوذ باللہ کو نزیبا الفاظ بولے گا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی نعوذ باللہ بے عزتی ہو جائے. مقصد یہ تھا. وہ آپ کے پاس آیا، کہا کہ ابو جہل نے مجھ سے اونٹ خریدا ہے لیکن میری رقم نہیں دیتا مجھے. آپ وہاں سے اٹھے سیدھے ابو جہل کے دروازے پر. ابو جہل نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں محمد الرسول اللہ. کیسے آئے ہو؟ فرمایا تو نے اس سے اونٹ خریدا، پیسے نہیں دیتا ہے. ابو جہل کہتا ابھی لے کر آیا. فوراً گھر میں گیا، پیسے لے کے آیا، اس کو پیسے دے دیے. لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا، اتنی جلدی دے دیے؟ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا وہ ایسی بلا تھی کہ جو اپنا منہ کھول کے کھڑی تھی. اگر میں انکار کرتا مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی، وہ مجھے مار دے گی، ختم کر دے گی. ایسا ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا کہ میں فوراً پیسے لے کے آ گیا. اس سے پتہ چلتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مظلوم کا ساتھ دیتے تھے، مظلوم کا ساتھ دیتے تھے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس کے پاس زور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، اس سے ڈر لگتا ہے. مظلوم بیچارہ اس سے کون ڈرتا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے. محمد بن قاسم اگر ہندوستان میں آیا تھا تو وجہ کیا تھی؟ ایک عورت نے خط لکھا تھا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو گیا. حجاج بن یوسف کے نام یہ خط لکھا تھا کہ حجاج تو مسلمان ہے، یہاں مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، یہاں مسلمانوں کے مال پہ قبضہ ہو رہا ہے. ایک مسلمان عورت کی فریاد پر محمد بن قاسم وہاں سے چلا تھا اور ہندوستان کی ایک سیٹ بچا کے بتا دیا تھا کہ ہم کیسے مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، ہم کیسے مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں. اور روم کا وہ علاقہ جسے عاموریہ کہا جاتا ہے، وہاں ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا. اس نے وہاں ہو کے کہا تھا، کھڑے ہو کے کہا تھا واہ معتصمہ، او معتصم تو کہاں چلا گیا؟ یہاں مسلمان عورت کے چہرے پر ایک عیسائی نے تھپڑ مارا ہے. اس نے یہ کہا تھا. معتصم وہاں سے پوری فوج لے کر عاموریہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا تھا. آج مسلمانوں کی عورتیں چیخو پکار کر رہی ہیں. آج مسلمانوں کے بچے نہ جانے ایک ایک دن میں کتنے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کتنے انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. کسی کو نظر نہیں آتا، نہ غیروں کو آتا ہے نہ اپنوں کو نظر آتا ہے. اور اللہ کے بندوں وہ تو غیر ہیں، تم تو اپنے ہو. تم تو خیال کرو، تم تو حیا کرو. اللہ رب العزت والجلال نے تمہیں قوت دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں تمہیں ایک مقام و مرتبہ دیا ہے. تم پیسے کی لالچ میں کیا کر رہے ہو کہ اب تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کی جانیں قربان ہو رہی ہیں، تمہیں پرواہ نہیں ہے. تم اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سارے دندے اسی میں لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری حکومت بچ جائے بس. کاش کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے اندر وہ غیرت اور حمیت پیدا کر دے. اللہ رب العالمین کہتے کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ قتال کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور مرد، عورتیں، بچے وہ پکار کے کہہ رہے ہیں الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. لیکن یقیناً ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین ان کا مددگار پیدا کرے گا. اللہ رب العالمین کے لیے ایک مسیحا پیدا کرے گا. ایک وقت آئے گا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کیوں نہ آئے گا ضرور ایک وقت آئے گا کہ پھر ان یہودیوں کی ایسی پٹائی ہوگی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ہے کہ ان کی ایسی پٹائی ہوگی کہ درخت اور پتھر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا. اگر یہ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، کسی درخت اور کسی پتھر کے پیچھے، کسی اور دیوار کی اوڑ کے پیچھے جا کے چھپیں گے تو وہ پکار کے آواز دے کے کہے گی کہ اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو. یہ وقت آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا. اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے مسلمانوں کو یہ غیرت اور حمیت عطا کرے کہ ہمیں احساس ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، فرمایا مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے. عمارت کیا کہ آپ نے بتا دیا کہ مسلمان ایک مضبوط آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور جسم کہہ کے یہ بتا دیا آپ نے کہ مسلمان کو مسلمان کا احساس ہوتا ہے. جیسے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، سارا وجود اس کو تکلیف کا محسوس کرتا ہے. مسلمان کی تکلیف
وہ اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو، یہ سرحدیں کچھ نہیں ہے. مسلمان مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا اللہ کو ماننے والا ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والا رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے. وہ کسی ملک میں ہو، کسی کونے میں ہو، وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے. اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہونی چاہیے، اس کا درد ہمارا درد ہونا چاہیے. اللہ رب العزت والجلال ہمیں سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ